پی آئی اے کی دبئی جانے والی پرواز PK-203 حادثے سے بال بال بچ گئی۔ پی آئی اے کا طیارہ ٹیک آف ہوتے ہی پرندہ ٹکرانے سے متاثر ہوا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور آگاہ کرتے ہوئے طیارے کو بحفاظت اتار لیا۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانتے ہیں محمد علی سے۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور سے پی آئی کی پرواز 204 زون سی ہے، دبئی جانی تھی۔ طیارہ جیسے ٹیک آف کیا، ساہیوال کے قریب طیارے سے پرندہ ٹکرایا۔ کاکپٹ میں جیسے سائن ملا، پائلٹ نے فوری طور پہ قریبی ایئرپورٹ لاہور کو دوبارہ آگاہ کیا اور طیارے کو بحفاظت لینڈ کروا لیا۔ طیارے کے انجینئر جو سے ہیں وہ کام کر رہے ہیں طیارے پہ، لیکن اس کا ایک پارٹ جو متاثر ہوا ہے انجن کا، وہ کراچی سے شام 4 بجے کے بعد لاہور پہنچے گا، جس کے بعد طیارہ دوبارہ روانگی کے قابل ہوگا۔ مسافروں کو اتار کے لانچ میں اٹھا لیا گیا ہے۔ متبادل طیارے کا بندوبست ابھی نہیں ہو سکا کیونکہ طیارے پی آئی کے پاس پہلے ہی کام ہے۔ اس طیارے کو مرمت کے بعد دوبارہ واپس دبئی بھجوایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاک بھارت ٹاکرا، پاکستانی شائقین کی بڑی تعداد ویزوں کے لیے کوشاں ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ ویزوں کے حصول کے لیے پی سی بی کے ایمریٹس کرکٹ بورڈ UAE حکام سے رابطے۔ پاک بھارت میچ ٹکٹ رکھنے والے شائقین بر وقت ویزوں کے اجراء کے لیے پر امید ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، پاک بھارت ٹاکرے کے لیے تمام شائقین بھی پر امید ہے اور اسی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایکسائٹڈ ہے اور تمام لوگوں کے ویزوں کے لیے بھی کوشاں ہے۔ پی سی بی نے جو ایمریٹس کرکٹ بورڈ ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور تمام تک جو لوگوں نے اپلائی کیا ہے ویزوں کے لیے ان کو جلد از جلد ویزوں کی یقین دلانے کے لیے ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ 23 فروری کو ہونے والا پاک بھارت ٹاکرا میکسیمم لوگ دیکھ سکیں اور یہاں ان کو ایکریڈیشن کارڈ پہ ویزا مل رہا ہے، ان کے لیے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کوشش کر رہا ہے اور تمام لوگ اس میچ کے لیے ایکسائٹڈ ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ۔ سیشن کورٹ سے قاتل کے 2 ملزمان ہتھکڑیاں کھول کر فرار ہو گئے اور آپ کو بتائیں پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت شیر زمان اور حمزہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں ملزم پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے فرار ہوئے۔ ملزمان کی تلاش کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کو ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور اور اعجاز بوسال کی عدالت میں پیشی کے لیے لایا جا رہا تھا۔ تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، سیشن کورٹ سے قتل کے 2 ملزمان ہتھکڑیاں کھول کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت شیر زمان اور حمزہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں ملزم پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے فرار ہوئے ہیں۔ ملزمان کی تلاش کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کو ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور اور اعجاز بوسال کی عدالت میں پیشی کے لیے لایا جا رہا تھا۔ سیشن کورٹ سے قتل کے 2 ملزمان ہتھکڑیاں کھول کر فرار ہوئے ہیں اور پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت شیر زمان اور حمزہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں ملزم پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے فرار ہوئے ہیں۔ ملزمان کی تلاش کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین، بتائیے گا۔ بالکل، سیشن کورٹ سے قتل کیس میں پیشی میں لائے جانے والے 2 ملزمان فرار ہو چکے ہیں۔ دونوں کی شناخت شیر زمان اور حمزہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں کو پیشی کے سلسلے میں جیل سے لایا گیا تھا۔ 2 ملزمان پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے فرار ہوئے ہیں۔ دونوں ملزمان کی تلاش کی آپریشن کیا جا رہا ہے اور باقی جو سیٹ اپ کا اس میں ہے 2 ملزمان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور اعجاز بوسال کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزموں کے ناموں کے بارے میں بھی جو ہے ریکارڈ طلب کرنے کے بعد سیشن کورٹ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے کہ جلد از جلد دوبارہ گرفتار کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ۔ آن لائن ٹیکسی سروس کو قانونی دھارے میں لانے کا بل پنجاب اسمبلی میں پیش۔ آن لائن اپلیکیشن سے چلنے والی گاڑی کو صوبائی محکمہ ٹرانسپورٹ سے اجازت لینا ہوگی۔ صوبائی موٹر گاڑیاں ترمیمی ایکٹ 2024 کے نام سے پیش کردہ بل کے خد و خال کیا ہیں؟ نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے تفصیلات جانتے ہیں۔ حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے چلنے والی گاڑیوں کو صوبائی ٹرانسپورٹ سے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ آن لائن ایپس کے ذریعے چلنے والی ٹیکسی سروسز کو قانونی اور باقاعدہ بنانے کے لیے تجاویز پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہیں۔ مسودہ قانون صوبائی موٹر گاڑیاں 2025 کے نام سے ایوان میں کل بل پیش کیا گیا تھا، جبکہ بل کے تحت گاڑیوں اور ڈرائیورز کو لائسنس دینے کا نظام متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ بل کے تحت یہ اقدام مسافروں کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بل کی صوبائی موٹر گاڑیاں ترمیمی ایکٹ 2025 کے نام سے اس کو مسموم کیا جائے گا، جبکہ گاڑی کے مالک یا ڈرائیور کو اپنی گاڑی کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس پیش کرنا ہوگا، جبکہ اجازت نامہ 1 سال کے
لیے ہوگا اور اسے ہر سال تجدید کرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر میں بتاتا چلوں تو اپلیکیشنز کو اپنے ڈرائیورز اور گاڑیوں کی مکمل معلومات حکومت کو فراہم کرنی ہوں گی، جبکہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپلیکیشنز کو شکایات حل کرنے کا نظام بنانا ہوگا، جبکہ بل کے تحت مسافروں کی ذاتی معلومات کو محفوظ رکھنا ہوگا اور اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ بل کے مطابق ڈرائیورز کو آن لائن ایپس کے ذریعے کام کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حکومت سے لینا ہوگا، جبکہ اگر کوئی ڈرائیور قواعد توڑتا ہے تو اس پر 2,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ بار بار قواعد توڑنے والے ڈرائیور پر کا اجازت نامہ منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ٹیکسی اپلیکیشن قواعد نہیں مانتی تو اس کا لائسنس معطل یا منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ بل پنجاب اسمبلی میں متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ 2 ماہ میں اس کے اوپر رپورٹ پیش کرے گی اور جو اپوزیشن ہے اس کی تنقید اور قدغن جو ہے وہ نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ ایوان میں پاس ہونے کے لیے لایا جائے گا، جبکہ جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں جس میں جو کرایہ داری کا معاملہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے اور اس کے ذریعے جو تمام تر چلنے والی گاڑیاں ہیں جو کہ آن لائن بک کی جاتی ہیں ان کو باقاعدہ فریم ورک میں لانے کے لیے، قانونی ضوابط میں لانے کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایسی ہی جو اپلیکیشن ہیں ان کے ذریعے کی گئی رائڈس میں جو ہے وہ کرائم کا بھی ایک اندیشہ نظر آیا تھا۔ اس کو بھی کور کرنے کے لیے جو ہے صوبائی حکومت کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو اس کے ذریعے جو تمام تر ڈرائیورز جو اپلیکیشن سے منسلک ہوتے ہیں ان کو بھی جو قانونی جارہ جوئی ہے اس کے لیے جو ہے اس ایکٹ میں لانے کے لیے تمام تر لائسنسز جو ہیں وہ دیے جائیں گے، جبکہ جو کمپنی ہے باقاعدہ طور پر اس کو بھی جو ہے وہ حکومت سے لائسنس لینا ہوگا کہ وہ پاکستان کی حدود میں جو ہے وہ صوبہ پنجاب کی حدود میں جو ہے وہ کام کر سکیں، جبکہ لائسنس جو ہے اس کی تعداد جو عمر ہے وہ 1 سال ہوگی اور 1 سال کے بعد جو ہے دوبارہ سے اس لائسنس کا اجرا کروانا پڑے گا اور لائسنس کے اجرا کے لیے کمپنی کو تمام تر قواعد و ضوابط سے گزرنا پڑے گا، اس کو پاس کرنا پڑے گا، جبکہ جو کمپنیز ہیں یا اپلیکیشنز ہیں اگر ان کے متعلق کمپلینٹس موصول ہوتی ہیں تو حکومت اس کا لائسنس ٹھیک ہے حمزہ ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت آن لائن ٹیکسی کے طور پر چلنے والی گاڑیوں کی حیثیت کیا ہے اور بل پیش کرنے کے بعد صورتحال کیا ہو جائے گی؟ نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے بھی اس بابت تفصیل جانتے ہیں۔ زین بتائیے گا کہ کون سی گاڑیاں آن لائن ٹیکسی کے طور پر چل رہی ہیں اور ان کے لیے کوئی ضابطہ بھی ہے؟